الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، سورہ نمل، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کر کے اس کی سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے تمہارے اسلاف کے بعد۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ پریشانی میں، بے کسی میں، تکلیف میں کس کو پکارا جاتا ہے؟ اللہ کو، صرف اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بے کسی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو۔ اور کون اس کی پریشانی کو، تکلیف کو، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ صرف اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ ہر حال میں غائبانہ طور پر صرف اللہ کی ذات کو پکارا جائے۔ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا، چاہے وہ کوئی بھی ہستی ہے، کوئی بھی مخلوق میں سے ہے، اس نے کفریہ الفاظ ادا کیے، اس نے شرک کیا۔ بدقسمتی سے آج ہمارے خطے پاکستان میں بڑی بے باکی سے یہ نعرے لگتے ہیں، نعوذ باللہ، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد۔ یہ سب مشرکانہ کلمات ہیں اور ان کو ادا کرنے والا مشرک ہے، اور مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہوا ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کرے اور رائے راست پر نہ آ جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اس سے اگلی آیت ہے، امن یہدکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدا رحمتی الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، یعنی بارش سے پہلے، کیا اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہے؟ جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند و بالا ہے۔ کہ کون ہے جو تمہیں راہیں دکھاتا ہے، رستے دکھاتا ہے اندھیرے میں، سمندر میں؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بارشیں برسانے والا ہے، اللہ مالک ہے ہر چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کیا اور کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا معبود ہے جو یہ کام کرے؟ تو پھر کیوں نہ صرف اللہ کو ہی پکارا جائے جو اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے۔ آگے والی آیت ہے، امن یبد الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کیا وہ جو مخلوق کی پہلی دفعہ پیدائش کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اسے اس کی حالت میں لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ رازق کون ہے جو آسمانوں سے اور زمین سے اپنی مخلوق کو روزیاں کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جنہیں مشرکین پکارتے ہیں ان کو روزیاں کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
مصیبتوں کو دور کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق دینے والی، بارشیں برسانے والی، اولاد دینے والی، مال دینے والی ذات صرف ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے سوا جس کو بھی پکارا جائے گا اس کے ساتھ شرک ہے۔ اور مشرک، بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہوا ہے نا کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے اگر وہ توبہ نہ کرے، اپنی روش سے باز نہ آ جائے۔ ایسے کلمات، اللہ کو غصہ دلانے والے، اللہ کے غضب کو آواز دینے والے الفاظ، استغفر اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں بخشتے طالب علم، یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کلمہ گو جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، پھر وہ فوت شدگان کو پکارتا ہے، یہ کیسا کلمہ گو ہے، یہ کیسا مسلمان ہے، اس کی کیسے مت ماری ہوئی ہے۔ لیکن جب میں پڑھتا ہوں اللہ کی کتاب کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، دیکھ کے بھی اور پڑھ کے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسوں کی مثال دیا کہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی برتر ہیں، کہ جانور بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے رازق کو پہچانتے ہیں، اور انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا ناشکرا ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے، اپنے رازق کو، اپنے مالک کو، خالق کو، اور مخلوق میں سے جو اس کے در کے فقیر ہیں سارے، جو محتاج ہیں سارے اس کے در کے، ان کو پکارتا ہے یہ انسان، اور پھر لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے۔ اف ہے اس جیسے کلمہ گو پر۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو، جن کو تمہیں پکارتے ہو، انہیں زندگی کس نے دی تھی؟ اللہ نے۔ انہیں موت کس نے دی؟ اللہ نے۔ انہیں روزیاں کون دیتا تھا؟ اللہ۔ انہیں ہدایت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ان کو بھی ہدایت نہ دیتا۔ اس لیے غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ جس ہستی کو بھی مخلوق میں سے صرف دو ہی کام ہے کہ ایک رب کو پکارا جائے، اور اگر رب کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے تو وہ شرک ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی کوئی دلیلیں لائے، مخلوق میں سے کسی کو بھی غائبانہ طور پر پکارنا اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یا اللہ مدد، ہر حال میں یا اللہ مدد، اللہ سے مدد طلب کریں جو مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہوا ہے عیسائیوں کے بارے میں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اور ان کی ماں کے بارے میں غلو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے تو ہے کوئی پوچھنے والا اللہ سے؟ اور اللہ تعالیٰ اگر ان ہستیوں کو جن کو تم پکارتے ہو، جو دنیا سے گزر گئی ہوئی ہیں، فوت ہو چکی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہتا، برباد کرنا چاہتا، تو کون تھا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کی کتاب سے علم سیکھنا چاہیے اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب ہماری نصیحت کے لیے اتاری گئی ہے۔ آگے والی آیت ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے مقابلے میں، یا علی مدد نعوذ باللہ، اور یا غوث المدد، اور یا فلاں مدد، یا فلاں، انہیں تو خود نہیں معلوم کہ یہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، ان کو قبروں سے کب دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، نکالا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجیے کہ آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے غیب کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے نبیوں میں سے چن لیتا ہے اور ان کو وہ خبریں بتا دیتا ہے۔ کوئی بھی نبی، کوئی رسول
کوئی فرشتہ، کوئی ہستی غیب نہیں جانتی۔ جو وحی کے ذریعے سے خبر بتائی گئی ہو وہ غیب نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنے علم سے ان کو بتایا۔ غیب کا تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود سے جانتا ہو کہ کل کیا ہوگا یا آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ یہ ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن جن چیزوں کے بارے میں قیامت تک آگاہ کیا ہوا ہے، خبریں دی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا کیا ہوا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ سوچا یا یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں بتاتے تھے یا انہیں پتا تھا کہ کل کیا ہوگا، تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے، اور یہ بہتان بازی ہے اللہ پر کہ وہ چیز، وہ جملہ زبان سے ادا کیا جائے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں بحثیت طالب علم جب سے قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مشکل میں، مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ مشرک اپنے بسیدہ عقیدے سے یہ دلائل دیتے ہیں کہ جی کیا آپ دوسروں کو مدد کے لیے نہیں پکارتے؟ کیا آپ اپنے کام کے لیے، اپنے کسی بھی معاملات میں دوسروں سے مدد نہیں لیتے؟ اور اللہ کے بندو، اللہ مشرک کی مت مار دیتا ہے، اور اللہ کے بندو آپ دوسروں سے مدد لو۔ سامنے جو آپ کے معاملات ہیں، آپ کسی کافر سے بھی مدد لے سکتے ہو کہ اس سے بھی کہہ سکتے ہو یہ میری مدد کرو اس کام میں۔ غائبانہ طور پر کہ جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو اس کو پکارنا یہ شرک ہے، کیونکہ غائبانہ طور پر صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ شرک سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں ان میں سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہ جتنے لوگ یہ کوئی دلائل یا کوئی ایسی باتیں نکالتے ہیں اور جواز اور گنجائش پیدا کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی تسکین کے لیے، اپنی ان کے دلوں کی خواہشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا، نہ اللہ کے رسولوں نے اور نہ اللہ کے ولیوں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ہمیں پکارا جائے، کیونکہ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں سے پوچھا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے پکارنا یا میری ماں کو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ تو جانتا ہے، میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھے زیبا نہیں، شیاں نہیں، یا اللہ تو جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، حدیث ہے کہ یہ جتنے مشرک ہیں، جن ہستیوں کو پکارتے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کی دشمن ہو جائیں گی اور ان کو سے انکار کر دیں گی، پھر یہ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے کہ ہم نے کیوں دنیا میں ان کو پکارا اور اللہ کی کتاب سے کیوں نصیحت حاصل نہ کی۔ تو اس لیے بالکل قرآن کا واضح پیغام ہے، بالکل واضح کلیئر میسج ہے کہ جس کسی نے اللہ کو چھوڑ کر غائبانہ طور پر کسی ہستی کو بھی پکارا، یہ مشرکانہ پکار ہوگی اور پکارنے والا مشرک ہوگا، اور اگر وہ اس عقیدے پر اس کو موت آ گئی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، یہ کسی مولوی محدث پیغمبر کا فتویٰ نہیں ہے۔ جس کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارا غائبانہ طور پر مدد کے لیے اور وہ اس حالت پر مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اس بڑے ظلم سے، جو شرک بڑا ظلم ہے، اس سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ میسج دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔